بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 82 سریہ ابو سلمہ بن عبد الاسد اور سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہما سے متعلق ہے۔ غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے قبیلوں میں سے جس قبیلے نے سب سے پہلے اسلامی ریاست کی طرف میلی نگاہیں اٹھائی اور مسلمانوں پر حملے کا پروگرام بنایا وہ بنو اسد کے لوگ تھے۔ یہ لوگ نجد میں رہتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں اس شیطانی خیال نے سر اٹھایا کہ مسلمانوں کو احد میں تازہ زخم لگے ہیں اور ان کو بہت نقصان ہوا ہے، انہیں سنبھلنے میں ابھی بڑا وقت لگے گا، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اور اس حملے کے مذموم مقاصد یہ تھے کہ مدینہ منورہ کی نعمتیں اور بلائیاں ان کے ہاتھ لگ جائے اور کفر اور شرک کی حمایت کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے خلاف قریش کی طرفداری کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی قوم کے لوگوں اور جملہ پیروکاروں کو حملے کی دعوت دینا شروع کر دی اور زور و شور سے تیاری کرنے لگے۔ اور اس تیاری کے ساتھ بنو اسد زبردست خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ ان کا خیال یہ تھا چونکہ مسلمان اس وقت مصیبت زدہ ہیں، اس لیے ان پر ہلہ بول دیں، مدینے کے گرد چراگاہوں میں ان کے مویشی کو پکڑ لیں اور لوٹ مار کریں۔ ہمارے پاس طاقتور گھوڑے ہیں اور عمدہ قسم کی اونٹنیاں ہیں، اگر لوٹ مار میں کامیاب ہوئے تو پکڑے نہیں جائیں گے۔ بفرض محل اگر ان کے کسی لشکر سے آمنا سامنا ہو گیا تو کوئی مضائقہ نہیں، ہم جنگ کی تیاری بھی کر چکے۔ بنو اسد کے اس قسم کی تیاریوں میں مگن ہونے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں پہلائے ہوئے جاسوسوں کی بدولت مل چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی اس قسم کے خطرات محسوس فرما رہے تھے۔ مسلمان بھی انتہائی چوکنے تھے اور ارد گرد کے علاقوں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ بنو اسد مدینہ منورہ پر حملہ کرے، اسلامی ریاست پر وہ حملہ کرے، خود مسلمان اپنی تحفظ کے لیے ان کے علاقے پر چڑھائی کرے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ یہ احد میں زخمی ہو گئے تھے مگر ابھی بڑی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور ان کی ماتحتی میں 150 مہاجرین اور انصار پر مبنی لشکر ترتیب دیا اور انہیں علم تھماتے ہوئے فرمایا کہ تم بنو اسد کے علاقے میں جاؤ اور اس سے پہلے کہ وہ تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائے وہاں پہنچ کر ان پر حملہ کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے جانب ماہ محرم سن 4 ہجری میں روانہ ہوئے۔ اسلامی لشکر کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اپنے مہم کو خفیہ رکھے تاکہ بنو اسد کو ان کی آمد کا علم نہ ہو اور وہ بے خبری کے عالم میں ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے تیز رفتاری سے کام لیا اور مسلسل سفر کرتے رہے۔ جب مسلمان قطن پہاڑی کے قریب پہنچے اور وہاں ایک چشمہ تھا، مسلمانوں نے وہاں حملہ کر کے ان کے مویشیوں پر قبضہ کر لیا، ان کے چرواہوں کو گرفتار کر لیا۔ جو افراد بچ نکلے انہوں نے بنو اسد کو جا کر اطلاع دی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں نے اس طرح حملہ کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو اسد کے ہوش اڑ گئے۔ مسلمانوں کے اس طرح اچانک آ جانے کی ان پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ سب اتر بتر ہو گئے۔ مقابلہ کرنا تو دور کی بات، انہیں خود اپنے جان کے لالے پڑ گئے۔ اس موقع پر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی اور سیاسی حیثیت سے ہر آن چوکس رہتے تھے، کیونکہ ذرا سی غفلت بھی بعض اوقات دشمن کو یہ موقع دے سکتی تھی کہ اہل اسلام کو مغلوب کر کے اس پورے مشن کو ختم کر دیا جائے جس کے لیے یہ امت برپا ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقدام سے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ دفاع صرف یہی نہیں کہ جب دشمن گھر کے اندر گھس آئے اور تلوار کی دھار گردن پر رکھ دے تب دفاع کے لیے اٹھو، یہ بھی عین دفاع ہے کہ دشمن کا ہاتھ اٹھتے ہی اسے ختم کر دیا جائے۔ ابھی دشمن سازشیں کر رہا ہے کہ تم اس تک پہنچ جاؤ، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو اسد کے خلاف بھیجا، اور یہ جب وہاں پہنچ گئے تو بنو اسد کی ساری وہ ناپاک ارادے
ملیامٹ ہو گئے۔ مسلمان فتح ہو کر اور بہت سا مال غنیمت کے ساتھ لے کر مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ بنو اسد پر مسلمانوں کا دبدبہ طاری ہو گیا اور مسلمانوں کی اس شاندار کامیابی سے اسلامی ریاست مدینہ منورہ داخلی اور خارجی اعتبار سے پوری طرح مستحکم ہو گئی۔ ارد گرد کے قبائل جنہیں آئے دن مدینہ منورہ پر حملے کی سوچتی رہتی تھی، انہیں زبردست سبق مل گیا اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ مسلمانوں کے اس اقدام سے دشمنان اسلام کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ مسلمان اپنے دفاع کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس سریے کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ واپس ہوئے تو ان کا زخم کا دہانہ دوبارہ کھل گیا۔ یہ زخم انہیں احد میں لگا تھا اور کچھ عرصے بعد ہی اسی زخم کے علاج کے دوران وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شہدائے احد میں سے تھے، اس لیے کہ جس زخم سے ان کو موت واقع ہوئی تھی وہ جنگ احد میں ہی لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ میں دعا کی: اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجته فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین۔ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، ان کے پسماندگان میں ان کا جانشین بنا جا۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں اور انہیں معاف فرما دے۔ وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، ان کے لیے ان کی قبر کو کشادہ اور منور فرما دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد جو سریہ پیش آیا وہ سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ہے۔ بنو اسد کی طرح دوبارہ جس نے مدینہ منورہ اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا شیطانی پروگرام بنایا اور اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہا وہ خالد بن سفیان تھا۔ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو احد میں تازہ نقصان پہنچا ہے، کیوں نہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان پر چڑھائی کر دی جائے اور مدینے میں لوٹ مار کر کے ان پر اپنی دھاک بٹھائی جائے۔ اس شخص کے دل میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بلا کہتا تھا، بے حد متکبر انسان تھا۔ اس نے اپنے قوم کے جنگجو اور ارد گرد کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کرنے کی مہم چلا رکھی تھی۔ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ اس کے پاس اکٹھے بھی ہو چکے تھے۔ اسلامی ریاست کی انٹیلیجنس نہایت فعال اور متحرک تھی۔ اس نے فوراً اپنے سالار اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن سفیان کے منصوبے کی اطلاع پہنچائی اور اس کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ ہم خالد بن سفیان کو سر اٹھانے کا موقع فراہم نہیں کریں گے اور اس فتنے کو پہلے ہی کچل ڈالیں گے۔ یہ بڑا منفرد فیصلہ تھا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے پورا لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی صحابی جائے اور اس کو ختم کر کے آ جائے۔ یوں فتنے کی جڑ ختم ہو جائے گی اور کسی قسم کی لڑائی اور خون خرابے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اب اس عظیم مشن کے لیے ایک ایسے بلند ہمت شخص کی ضرورت تھی جو اسے کامیابی سے پورا کر سکے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس خطرناک مہم کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر انتخاب عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ پر پڑی، جو انتہائی بہادر اور ذہین تھے۔ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ خالد بن سفیان لوگوں کو میرے خلاف جنگ کے لیے جمع کر رہا ہے۔ وہ اس وقت عورانہ میں ہے، تم اس تک پیش قدمی کرو اور اسے موت کی گھاٹ اتار دو۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی شکل و صورت بتا دیجئے تاکہ میں اسے پہچان سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتہ وجدت لہ قشعررہ، جب تم اسے دیکھو گے تو تم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں تلوار لے کر نکل کھڑا ہوا اور میں نے اسی مقام پر اس کو عصر کے وقت میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ موجود عورتوں کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کے مطابق کپ کپی میں نے محسوس کی۔
میں سیدھا اس کے جانب متوجہ ہوا۔ اس دوران میں نے سوچا کہ میرے اور اس کے درمیان مارکہ آرائی میں نماز رہ نہ جائے کہیں، لہٰذا میں نے اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اشارے ہی سے نماز ادا کر لی۔ پھر اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا عرب ہی کا ایک باشندہ ہوں، مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ آپ اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نے کہا ہاں بالکل میں یہی کام کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر اس کے ساتھ چل رہا تھا، جب مجھے موقع مل گیا تو میں نے تلوار کے وار سے اسے ڈھیر کر دیا اور اس کا سر جسم سے جدا کر کے یہ پہاڑ میں جا کر چھپ گئے۔ خالد بن سفیان کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، آنن فانن وہ واقعہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ گھڑ سواروں کی ایک جماعت فوراً قاتل کے تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ غار میں رپوش تھے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کی مدد کی کہ مکڑی نے غار میں دہانہ تان دیا اور وہ یہ دیکھ کر وہاں سے چل دیے۔ اس طرح اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی فرمایا افلح الوجہ، چہرہ کامیاب ہوا۔ انہوں نے جواب میں کہا افلح وجہ کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی کامیاب رہا۔ اس کے بعد انہوں نے خالد بن سفیان کا سر نکال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا اور اپنی ساری کارگزاری کی تفصیل سنائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بہادر صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ہدیے کے طور پر اپنا عصا مبارک انہیں دیا اور ساتھ ہی تلقین فرمائی عبداللہ بن انیس یہ لاٹھی اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑی سعادت اور اعزاز کی بات تھی۔ وہ خوشی خوشی یہ ہدیہ نبی لے کر لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں نے پوچھا یہ لاٹھی کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ یہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ میں اسے اپنے پاس محفوظ رکھوں۔ لوگوں نے ان سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ آپ نے یہ کس لیے عنایت فرمائی ہے؟ وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دریافت کیا اللہ کے رسول آپ نے یہ لاٹھی مجھے کس مقصد کے لیے عطا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیتم بینی و بینک یوم القیامہ، یقیناً قیامت کے دن بہت کم لوگ ہی اپنے اپنے نیک اعمال کے سہارے حاضر ہوں گے، اس دن یہ لاٹھی میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے وہ لاٹھی اپنے تلوار کے ساتھ ملائی اور وہ ان کے پاس ہی رہی اور ان کے وصیت کے مطابق کفن کے ساتھ ہی قبر میں رکھ دی گئی۔ یہ دونوں سریے سن 4 ہجری کے ابتدا میں پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔